اب یہ طبا کیا ہے؟ طبا جو ہے یمن کے جو بادشاہ تھے بنو حمیر کے، ان کا لقب تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون اور ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہوں کا لقب کیا ہے؟ قیصر، اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو طبا کی قوم ہے، یہ بنو حمیر کے جو بادشاہ ہیں ان کا یہ لقب ہے۔ اچھا، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ، یہ جو پہلا طبا تھا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اسے ابن اسحاق کی روایات میں اور دوسری جو پرانے سیرت کے تذکرے ہیں ان میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور بڑا عجیب و غریب واقعہ اس کے تعلق سے بعض تاریخ دانوں نے بیان کیا، اور میں نے بذات خود حرم نبوی میں درس کے دوران شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ، ان سے یہ میں نے خود سنا اس واقعے کو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ طبا جو تھا پہلا، یہ مدینہ منورہ آیا کسی کام سے شام کے سفر میں، اور اس راستے میں اسے مدینہ منورہ کی آب و ہوا اور وہ نخلستان صحراؤں کے بیچ ایک خوبصورت قسم کی اور اچھی وادی اسے بہت پسند آئی، اور اس نے وہاں ایک اپنا محل بنا لیا اور وہاں اس نے قیام شروع کر دیا، اور یہ تھا کہ بھی میں سیزنل طور پہ جب یہاں سے گزروں گا تو یہاں میں قیام کروں گا۔ تو اسی طریقے سے اس کا گزر ہوا، اور اس کے کچھ اہل خانہ ان کو وہاں چھوڑ کر وہ چلا گیا، اگلے سفر پہ نکل گیا۔ تو اس کا کوئی بچہ جو ہے وہ مدینہ کی باغات کی طرف نکلا، اور اس نے کہیں کھجور کھائی۔ اب وہ کھجور کھانے کی وجہ سے جو باغ کا مالک تھا وہ ذرا سخت طبیعت کا تھا، اس نے اس کو مارا۔ اب وہ جو مارا گیا، اب وہ کوئی پتھر مارا، کوئی لاٹھی ڈنڈا یا ہاتھ، کسی طریقے سے بس وہ چوٹ ایسی مہلک ثابت ہوئی کہ وہ بچہ مر گیا۔ اب وہ بچے کا مرنا تھا کہ جب اس کو اطلاع ملی طبا کو، تو اس کو بہت غصہ آیا کہ صرف ایک کھجور کھانے پر میرے بیٹے کو مار دیا گیا۔ تو اس نے لشکر کشی کی اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور جنگ شروع ہو گئی کہ میں اس کا انتقام لوں گا، اور جنگ کئی عرصے تک چلی، محاصرہ ہوا، اور اہل مدینہ جو ہے وہ اپنا جو ہے اس وقت ظاہر ہے مدینہ کا نام مدینہ نہیں بلکہ یثرب تھا، اور بہرحال یہ لوگ اپنا یثرب والے اپنے شہر کا دفاع کرتے تھے، اور اس دور کے جنگ کے جو دستور تھا اس کے مطابق دن میں جنگ ہوتی اور شام کو سب اپنے اپنے زخمیوں کو سمیٹتے، اور اس طریقے سے پھر جا کر جو ہے وہ رات کے لیے جنگ موقوف کر دی جاتی تھی۔ ایک دن اہل مدینہ نے سوچا کہ بھی یہ تو بڑا ناانصافی کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور گھر کا پکا کھانا کھاتے ہیں، اور صبح تازہ دم ہو کے جا کے جنگ کرتے ہیں، یہ بیچارے مسافر ہیں اور ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے دور، اہتمام سے دور، اور یہ ان کو جنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال ان کو بھی دکھ ہے کہ ان کا بیٹا مارا گیا، اور ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم نے شہر کا دفاع کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے روٹیاں وغیرہ اور کھانا وغیرہ پکایا اور سب کچھ لیا، اور لے کے جو ہے وہ ٹوکرے لے کے پہنچ گئے اور کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ سفید جھنڈا اٹھا کے ایک دوسرے کے کیمپ میں بھی چلے جاتے تھے، جو اس چیز کا اظہار ہوتا تھا کہ سفارتکاری کے مقصد کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے بتایا کیا بات ہے، کہا جناب ہم آپ کے پاس یہ کھانا لے کر آئے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری جو جنگ ہے وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہو رہی، تو چلیے ہم آپ کو تھوڑا سا اس میں ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، پہلے تو کھجور کھانے پر بیٹا مار دیا اور اب کھانا لے کر آئے ہیں۔ تو اس نے بہرحال اس کو یہ کھوج ہوئی کہ یہ شہر تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ لوگوں کے اندر جو یہ جذبہ ہے اس کی بھی بڑی قدر کی جانی چاہیے۔ تو اس نے معلومات کرنے شروع کی۔ اچھا، روایات میں آتے ہیں کہ وہ خود مشرک قوم کا تھا، البتہ اس نے مدینہ کے جو یہود کے جو احبار تھے، جو حبر بڑے عالم تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو بلایا کہ اس بستی کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کوئی خاص بات ہے اس بستی کی۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ بالکل خاص بات ہے، جو اللہ کا آخری نبی ہے وہ مکہ میں مبعوث کیا جائے گا، اور اس کو جب وہاں سے وہ ہجرت کریں گے تو وہ
اسی شہر میں دائمی طور پر قیام پذیر ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ شہر بہت اہم ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے اس شہر کو تیار کیا ہے، تو اس کی آب و ہوا اور لوگوں کا مزاج بھی اچھا رکھا ہے۔ یہ بات جب اس نے سنی تو اس کو بہت جو ہے تعجب ہوا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ جان بخشی کر دی، جنگ موقوف کر دی، بلکہ اپنا وہ جو محل تعمیر کیا تھا جس میں سیزنل طور پر وہ اور اس کے اہل خانہ رہائش کرتے تھے، وہ اس نے وقف کر دیا، اور اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ اللہ کے وہ آخری نبی جب مبعوث ہوں اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے اس مدینہ میں آئیں، تو میرا یہ محل ان کے قیام کے لیے میری طرف سے وقف ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بعض تذکرہ نگار کہتے ہیں، اور شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہ وہی جگہ تھی کہ جہاں طبا کا محل تھا، کہ جو وہ ختم ہو چکا تھا وقت گزرنے کی وجہ سے، لیکن اس کے کچھ آثار باقی تھے، یا وہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیام کیا۔ اور ظاہر ہے کہ سبھی چاہتے تھے کہ ہمیں ہمارے قیام کا موقع دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ نے ان سب کو کہا کہ دعوها فإنها مأمورة، کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ مأمور ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔ تو جا کے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس جا کے بیٹھ گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ تو یہ ہے طبا۔ اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس قوم میں تو وہ رجل صالح تھا، نیک آدمی تھا، لیکن بعد کے جو لوگ تھے وہ بہرحال مشرکین تھے۔